حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ابلیس لعین کا مکالمہ۔ حضرت وہب ابن منمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ تو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر سوال کا جواب دے۔ تو وہ ایک بوڑھے شیخ کی صورت میں ہاتھ میں کھونٹی پکڑے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ابلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہاں تیرے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابلیس، میری امت سے تیرے دشمن کتنے ہیں؟ اس نے جواب دیا، 15۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کون کون ہیں؟ وہ لعین بولا، نمبر 1، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ نمبر 2، قاضی عادل۔ نمبر 3، عاجزی کرنے والا دولت مند۔ نمبر 4، سچا تاجر۔ نمبر 5، خضوع و خشوع سے نماز پڑھنے والا عالم دین۔ نمبر 6، صاحب اخلاص ایماندار۔ نمبر 7، رحم کرنے والا مومن۔ نمبر 8، اپنی توبہ پر ثابت قدم رہنے والا تائب۔ نمبر 9، حرام خوری سے بچنے والا۔ نمبر 10، ہمیشہ پاکیزہ رہنے والا۔ نمبر 11، اپنے مال سے زیادہ صدقہ کرنے والا مومن۔ نمبر 12، اخلاق حسنہ سے متصف۔ نمبر 13، لوگوں کے لیے نفع رساں۔ نمبر 14، تلاوت قرآن پاک پر ہمیشگی اختیار کرنے والا حافظ۔ نمبر 15، رات کو قیام کرنے والا جبکہ لوگ نیند کے مزے لوٹ رہے ہوں۔ آپ نے اس سے مزید دریافت کیا کہ میری امت میں سے کتنے لوگ تیرے دوست ہیں؟ اس نے کہا، 10۔ نمبر 1، بے انصافی کرنے والا قاضی۔ نمبر 2، تکبر کرنے والا غنی۔ نمبر 3، خیانت کرنے والا تاجر۔ نمبر 4، شرابی۔ نمبر 5، چغل خور۔ نمبر 6، ریاکار۔ نمبر 7، یتیموں کا مال کھانے والا۔ نمبر 8، نماز میں سستی کرنے والا۔ نمبر 9، زکوٰۃ نہ دینے والا۔ نمبر 10، دنیاوی خواہشات میں لمبی امیدیں کرنے والا۔ شیطان لعین نے مزید وضاحت کی کہ یہی لوگ ہیں جو میرے بھائی اور میرے دوست ہیں۔ نمازی کو غافل کرنے کی شیطانی تدبیر۔ شیطان انسان کو بھٹکانے، راہ راست سے گمراہ کرنے اور عبادات میں خلل ڈالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ خصوصاً عبادات میں لوگوں کو بھلانا اور ان کی نماز میں خلل اندازی کرنا اس کا مرغوب مشغلہ ہے۔ روایت کیا گیا ہے کہ جو ہی نماز کا وقت قریب آتا ہے تو ابلیس لعین اپنی ذریت کو حکم دیتا ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ اور ان لوگوں کے پاس جاؤ جو نماز میں مشغول ہیں، انہیں طرح طرح کے خیالات میں مشغول کر دو تاکہ وہ نماز سے غافل ہو جائیں۔ وہ فوراً اس کے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو نماز ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر اس شخص کے پاس جاتا ہے جو نماز ادا کرنے کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو کسی نہ کسی طرح بہلا پھسلا کر
کسی نہ کسی کام میں مشغول کر دیتا ہے، اور جو شخص اس کی تمام چالوں کو پس پشت ڈال کر نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ حالت نماز میں اس کے دل میں وسوسہ اندازی کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، تاکہ وہ نماز کے ارکان صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکے۔ اگر اس نمازی پر اس کی چال کارگر ثابت نہ ہو تو وہ ذلیل و رسوا اور خائب و خاسر ہو کر واپس پلٹ جاتا ہے۔ تو ابلیس دوسرے شیطانوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے رسیوں میں جکڑ کر سمندر میں پھینک دو، اور اگر وہ کسی نمازی کو بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اسے شاباش دیتا ہے۔ فرشتے اور ابلیس کا ابن آدم سے قرب۔ دو ایسی ذاتیں ہیں جو انسان کے قریب ہوتی ہیں، نمبر 1 فرشتہ، نمبر 2 ابلیس۔ ان دونوں کے قریب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ فرشتے کا قرب یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں اچھے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب پیدا کرتا ہے، اور وہ اسے نیک کام کرنے اور حق کی تصدیق کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور شیطان کا قرب یہ ہے کہ وہ اسے غلط کام کرنے اور برے کاموں کو عملی جامہ پہنانے کی دعوت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ آدمی غلط کام کر کے جہنم کی گہرائی میں جا گرتا ہے۔ اگر حق کو جھٹلا کر غلط کام کرنے کا شوق پیدا ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ شیطانی کام ہے۔ اس حالت میں اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی فطرت پر بنایا ہے جس سے وہ اچھے اور برے اثرات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر شیطان کی طرف سے اس کے دل میں غلط قسم کے وسوسے پیدا کیے جائیں، وہ ان کو قبول کر لیتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے غلط کام کر کے گمراہی اور ہلاکت کی اتھاہ گہرائی میں جا گرتا ہے، اور اسے دیکھ کر شیطان اپنی کامیابی پر خوش ہوتا ہے اور مذاق کرتا ہے۔ اگر انسان میں اچھے اعمال کرنے کی خواہش اور جذبات پیدا ہوں تو یہ فرشتے کی طرف سے ہے۔ اگر وہ ان پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی بچ جاتا ہے اور دوزخ کے عذاب سے بھی نجات پا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اقوال زری: حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ، جو صوفیہ کرام کے سرتاج ہیں اور خاندان چشت کے سلسلہ تصوف میں قائد اور رہنما ہیں، ان کے متعلق حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ بصرہ کے بازاروں میں گزر رہے تھے۔ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ انہوں نے عرض کی: اے ابو الاسحاق، قحط سالی کا زمانہ ہے، پانی کی بوند بوند کو لوگ ترس رہے ہیں۔ کئی دنوں سے مسلسل ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دراز سوال کر رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو شرف قبول حاصل نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: اے لوگو، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ اس کے باوجود ہماری دعا کو قبول نہیں فرما رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: اے اہل بصرہ، 10 باتوں میں سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، تمہاری دعا کیسے قبول ہو؟ نمبر 1، تم اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے ہو لیکن حق ایمان ادا نہیں کرتے ہو۔ نمبر 2، تم قرآن کریم پڑھتے ہو لیکن اس کے احکام کے مطابق عمل پیرا نہیں ہوتے ہو۔ نمبر 3،
تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل پیرا نہیں ہوتے ہو۔ نمبر 4، تم شیطان کی دشمنی کا اظہار کرتے ہو، لیکن اعمال میں اس کی اطاعت اور موافقت کرتے ہو۔ نمبر 5، تم نے جنت میں داخل ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اس کے لیے عمل نہیں کرتے ہو۔ نمبر 6، تم دوزخ کی آگ سے نجات کی تو دعائیں کرتے ہو، لیکن اپنے آپ کو اس میں پھینک رہے ہو۔ نمبر 7، تم زبان سے یہ کہتے ہو کہ موت کا آنا حق ہے اور اٹل حقیقت ہے، لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے ہو۔ نمبر 8، تم اپنے بھائیوں کی عیب جوئیوں میں مشغول رہتے ہو۔ نمبر 9، تم اپنے پروردگار کی نعمتیں کھاتے ہو اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ نمبر 10، تم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو، لیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہو۔